جیم نیوز بنے گا صرف آپ کی آواز۔ جنگی جنون میں مبتلا اور برتری کے نشے سے چور بھارتی فوج نے 6 ستمبر 1965 کی تاریخ رات لاہور، سیالکوٹ اور قصور کی طرف سے بیک وقت 3 محاذوں پر پاکستان پر حملہ کر دیا۔ اللہ صبح صدر پاکستان جنرل ایوب کے تاریخ ساز الفاظ ریڈیائی لہروں کے ذریعے ارض پاکستان کی فضاؤں میں گونجے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر حملہ کیا۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ میرے ہم وطنوں، آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ بھارت نے یہ سوچ کر 3 محاذوں سے اچانک حملہ کیا تھا کہ پاکستانی فوج اچانک حملے سے خوفزدہ ہو کر پسپائی اختیار کر لے گی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا واسطہ ایسی فوج سے پڑا تھا جس کا اوڑھنا بچھونا ہی میدان جنگ تھا۔ کھڑے پرچم کے تلے بھارت کا حملہ اگرچہ اچانک تھا، لیکن افواج پاکستان کے شیردل سپوتوں نے برکی کے مقام پر بھارتی فوج کو 9 گھنٹے سے زائد پیش قدمی سے روکے رکھا، جس کی وجہ سے بھارتی منصوبہ بندی ریت کا گھروندہ ثابت ہوئی اور اسی دوران پاکستانی فوج کو اپنی پوزیشن بہتر کرنے کا موقع مل گیا۔ دوسری طرف لاہور BRB نہر کے قریب فخر پاکستان میجر راجہ عزیز بھٹی اور ان کا فوجی دستہ دشمن کے سامنے نہ صرف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گیا بلکہ بھارت کی متعدد چوکیاں بھی تباہ کر دی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں شب روز لڑتے ہوئے میجر راجہ عزیز بھٹی نے جام شہادت نوش کیا۔ جنگ کے محض 48 گھنٹوں بعد پاک فوج کے سپوتوں نے بھارتی سورماؤں کو دھول چٹاتے اور دشمن کی سرحدوں کو پاؤں تلے رونتے ہوئے 8 کلومیٹر اندر خیم کرن نامی قصبہ پر قابض ہو کر وہاں سبز ہلالی پرچم لہرا دیا۔ پاکستانی فوج کی زبردست پیش قدمی سے بھارت آگ بگولا ہوا اور اس نے اپنے تمام جنگی ٹینکوں کا رخ سیالکوٹ محاذ کی طرف کر دیا۔ لیکن برتری کے گھمنڈ میں مبتلا بھارت بھول گیا تھا کہ جنگیں ٹینکوں، توپوں اور ہتھیاروں سے نہیں بلکہ حوصلوں سے لڑی جاتی ہیں۔ سیالکوٹ کے محاذ پر بھارتی ٹینک گولہ باری کرتے ہوئے تیزی سے پاکستان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اسی دوران شہادت کے جذبے سے سرشار افواج پاکستان کے سپوت اپنے سینوں پر بم باندھ کر بھارتی ٹینکوں کے سامنے لیٹتے گئے اور بھارت کے 1-2 نہیں بلکہ 50 ٹینک تباہ ہو گئے۔ فوج کے ساتھ ساتھ پاک فضائیہ کے جانباز شاہینوں نے بھی دشمن کو دن میں تارے دکھائے اور بھارت کے علاقے آدمپور، بلواڑہ، جموں، پٹھان کوٹ اور جام نگر میں موجود ان کے فوجی ہوائی اڈوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ دوسری طرف جنگی دنیا کے تیز ترین ہوا باز MM عالم سرگودا کی فضاؤں سے سیبر طیارہ لے کر اڑا اور 1 منٹ سے کم وقت میں بھارت کے 5 ہنٹر طیارے زمین بوس کر دیے۔ بری اور فضائیہ کے ساتھ ساتھ پاک بحریہ کے شیردل جوانوں نے بھی 65 کے معرکے میں تاریخ رقم کی اور بھارتی ریاست گجرات کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے بھارتی بحری اڈے دوارکا میں موجود ریڈار سسٹم کو تہس نہس کر ڈالا۔ 6 ستمبر کو بھارت کی طرف سے شروع کی گئی جنگ 17 روز تک جاری رہی اور اس دوران پاک فوج کے جوان بھارتی سرحدوں کو رونتے ہوئے 1600 مربع میل سے زائد علاقے پر قابض ہو چکے تھے۔ رضوان شاہ، جیم نیوز، کراچی۔